السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 6 کلاس اسلامیات کی بک، اس کا بیٹا سلیبس کے اندر آپ کا پہلا جو چیپٹر ہے، پہلے دعا تھی سورہ بقرہ کی دعا، جو بیٹا میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دی، اس کی ریڈنگ کی، آپ کو پڑھائی۔ امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی اچھی طرح سے، اور کاپی کے اوپر آپ نے ضرور لکھی ہوگی اس کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ یہ چیپٹر آپ کے جو ہے نا وہ سلیبس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، اس کے لغوی میننگ کیا ہے، آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اور جو شارٹ کویسچن بنے گا بیٹا میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور وہ کاپی کے اوپر ضرور لکھنا ہے۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایمان کا لغوی میننگ ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ اس کی اگزامپل ہو جائے گی۔ ایمان سے کیا مراد ہے بیٹا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھیں گے کہ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک شارٹ کویسچن جو آپ کی ادھر ایکسرسائز کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ ایمان سے کیا مراد۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والے ہیں، اور کائنات میں موجود ہر شے کے مالک ہیں۔ یہاں تک بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے یا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تو بیٹا آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ادھر تک آپ پہلا جو آپ کا کویسچن آپ کی بک کے اندر بیٹا شامل ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو نشان لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے بیٹا اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کہاں سے لے کر کہاں تک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے، اور کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، اور کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ بیٹا یہ جو ہم نے شروع سے لے کر ادھر تک پڑھا ہے، اس میں دو کویسچن ایک کویسچن ہے اللہ ایمان کا کیا مراد ہے، اور دوسرا کویسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ بیٹا میں نے اس کے نشان لگائی ہے، دونوں کویسچن آپ نے لکھنے ہیں کاپی کے اوپر نیٹ کر کے۔ ٹھیک ہے بیٹا، باقی اس کے اندر بیٹا ایک کویسچن بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے۔ تو بیٹا اگر یہ آپ کو کویسچن آ جائے تو آپ نے اس کے اندر صفات نمبر 1 یہ لکھنی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اوکے۔ دوسری اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ اتنا لکھ لیں۔ آگے 4 ہے بیٹا، کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 5ویں اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ نمبر 6 وہ ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7 کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ یہ 7 پوائنٹس یا 7 جو ہے نا وہ اپنے پوائنٹس جو ہے نا بیٹا آپ نے اس کے اندر لکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہے۔ تو آپ نے بیٹا یہ صرف یاد کرنا ہے، لکھنے کے لیے 2 کویسچن جو میں نے آپ کو بیٹا پڑھائے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے پڑھتے ہیں۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بیٹا یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کا یہ کویسچن بنے گا کہ ایمان میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، ایمان میں کون کون سی باتیں، یہ کویسچن ہے، اس کا آنسر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
ٹھیک ہے بیٹا، یہ کویشچن بھی آپ نے لکھنا ہے. 3 کویشچن ہو گئے جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے. آگے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے. یہ بیٹا اور بھی کئی باتیں شامل ہیں، لیکن اس کے اندر مختصر میں نے اتنی آپ کو بتائی ہیں، آپ اتنی لکھ لیں. باقی بیٹا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا آخری نبی کون سے ہیں، تو بیٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب جو ہے نا اس کو تسلیم کیا جائے. تو یہ بیٹا آج ہم نے جو ایمان کے حوالے سے ڈنی کی. نیکسٹ جو بیٹا ہے وہ ہے توحید سے ریلیٹڈ. تو آج ہم نے ایمان سے ریلیٹڈ یہ پیج نمبر 7 پہ جو ہے ان کی ریڈنگ کی. اس میں 3 کویشچن بنتے ہیں. نمبر 1 ایمان سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کا میں نے بتا دیا. اور دوسرا کویشچن جو آپ نے بیٹا یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، یہ آپ نے صرف یاد کرنا ہے اور لکھنا کیا ہے. اس کے علاوہ ایمان میں کون سی باتیں شامل ہیں، تو یہ بیٹا ادھر سے لے کر ادھر تک یہ آپ نے لکھنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.